بلگن صاحب یہ فرمائیے کہ بخارا کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے اور ہمارا تو بڑا قلبی تعلق ہے، یعنی امام بخاری کی نسبت وہیں سے ہے، تو امام بخاری کے مرکز پر بھی آپ گئے تو اس وقت فیلنگز کیا تھیں، کیسی قبر ہے امام بخاری کی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہاں رہنے والے ان کو امام بخاری کی وہ قدر و قیمت کا عام آدمیوں کو پتہ ہے کہ یہاں کون سے بڑے آدمی دفن ہیں، کون سے بڑے محدث دفن ہیں؟ اچھا، میں یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں. جی، ایک یہ مغالطہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی جو قبر ہے وہ بخارا میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بخارا میں پیدا ہوئے، مدینہ کی طرف سفر کیا اور اپنی جو تصنیفی کام تھا، تحریری کام، وہ انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر کیا ہے. بالکل صحیح. وہ وہاں سے واپس جب بخارا آئے تو اس وقت کے جو وہاں پہ حاکم تھے ان کے ساتھ کنفلکٹ ہوا. کنفلکٹ اس سینس میں کہ جو ہوتے ہیں نا، میں کہہ لوں گا بادشاہ یا حاکم یا گورنر، وہ کسی کی مقبولیت انہیں پسند نہیں ہوتی. بس یہی بات تھی. اور جب امام صاحب تشریف لائے تو وہاں کے لوگ تو ویسے بہت مذہبی تھے اور وہ امام صاحب کے گھر میں ہر وقت آنا بندہ رہتا، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دعا کے لیے آ رہے ہیں، مسائل پوچھنے. اب دیکھیے شاگرد آ رہے ہیں. اب جس نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے احادیث کی کہ جس میں 4 6 8 راوی بیان ہوئے ہیں، اور اس عالم دین کی یا اس محدث کی یا اس مصنف کی جو گفتگو ہے یا اس کی بات میں کتنا وزن ہوتا ہوگا، حدیث پہ وہ کیا اتھارٹی ہوں گے. یہی وہ چیز تھی جو لوگوں کو کھینچ لاتی تھی ان کے پاس. اور یہاں سے ایشیائی کوچک جسے ہم ایران کی طرف سائڈ پر کہتے ہیں، پھر پیچھے ترکی کی طرف سے بدخشاں، یہ جو آج تاجکستان کا علاقہ، افغانستان، اور یہ ہمارا ساؤتھ ایشیا جو بر صغیر تھا، پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے تھے، امام صاحب کے پاس پہنچتے تھے جو مسلمان لوگ تھے. تو ظاہر ہے وہ ناگوار گزرتا تھا انہیں، تو انہوں نے انہیں وہاں سے شہر بدر کر دیا تھا. تو سمرقند میں وہ تشریف لے آئے تھے اور آخر اپنی زندگی کے انہوں نے 8 9 سال سمرقند میں گزارے ہیں، اور پھر یہیں ان کا انتقال ہوا اور سمرقند میں ان کی تدفین ہے. سمرقند شہر سے تقریباً کوئی 24-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کی جو ہے نا وہ لحد ہے اور وہاں وہ مدفون ہے. رشیا کے دور میں انہوں نے ہر چیز، ہر مذہبی شناخت کو اور علامت کو جو ہے نا وہ انہوں نے تہس نہس کر دیا کہ یہ نظر نہ آئے. اور امام صاحب کی قبر پر جانے پر پابندی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، اور اس کو 100 میٹر پہلے سے سارا نا بند کر دیا گیا تھا، خاردار تاریں لگا دی تھی. تو امام صاحب کو ظاہر نہیں لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب ازبکستان آزاد ہو گیا تو اس وقت انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ وہاں کسی کانفرنس میں آئے تھے اور تاشقند میں، تو انہوں نے اس وقت اسلام کریموف جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان سے کہا کہ مجھے امام صاحب کی قبر پر جانا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہے تو سی سمرقند میں. تو انہوں نے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے خواہش ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے ان کو جلدی سے 1 دن کے لیے روکا. انہوں نے کہا آپ رک جائیں، موسم صحیح نہیں ہے. کچھ وقت لیا انہوں نے، اور پھر سمرقند کے گورنر سے کہا کہ جلدی سے اس کو صاف کرواؤ، راستے صحیح بہتر کرو تھوڑے سے، کیونکہ ہم نے ان کو لے کر جانا ہے. اور یہ ازبکستان کا ویسے بھی کلچر بھی ہے اور خارجہ پالیسی کا بھی حصہ ہے کہ وہ غیر ملکی جو سربراہان وہاں تشریف لاتے ہیں یا ویسے جو وزراء آتے ہیں تو ان کی بہت آؤبھگت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو. مہمان نواز ہیں بہت زیادہ. تو انہوں نے پھر وہ جو انڈونیشین پریزیڈنٹ تھے وہ وہاں تشریف لے کر گئے اور انہوں نے وہاں جو عقیدت کا اظہار کیا تو اس پہ تھوڑا سا انہیں ندامت ہوئی جو مقامی ہمارے وہاں کے پریزیڈنٹ تھے. بلگن صاحب وہ جو تسلط رہا، جو جبر رہا، اس کے بعد یہ بھی تھوڑا سا دور ہو گئے. تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دوبارہ یاد کرایا کہ یہ بھی کوئی ایسا ہے. سر یوسف بھائی آپ میری بات سنیے گا، 3 نسلیں گزر جاتی ہیں 70 سال میں. جو جب رشیا وہاں پر آیا ہوگا 1930 میں آیا وہ، جب وہ آیا وہاں پر تو اس وقت جس کی عمر 30 سال تھی وہ 100 سال کا ہو گیا، مر چکا تھا اس وقت. آگے جو 10 سال کا بچہ تھا وہ 80 سال کا ہو چکا تھا. پوری نسل ایک چلی ہے نا جی اس میں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے پھر توجہ دلائی، کہہ لیجیے یا ویسے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بہت اچھا بنائیں گے. اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ بہت بڑی ایک مسجد بنائی، لیکن ان کی خواہش پر انڈونیشین پریزیڈنٹ کی کہ ان کی قبر کو پختہ نہ کیا جائے، ان کی قبر کو آپ کچا ہی رہنے دیں سنت کے مطابق. تو ابھی ہے اوپر ان کا وہ مزار تو بنا ہوا ہے، سنگ مرمر کی قبر بھی علامتی طور پر سمبولیکلی بنائی ہے جہاں لوگ جا کے فاتحہ کرتے ہیں. لیکن اگر نیچے آپ دیکھیں تو دروازہ پرانا سا لگا ہوا ہے کہ اس کی کنڈی کھولے تو نیچے کچی قبر ہے. وہ قبر الگ ہے لیکن وہ ایک علامتی مزار انہوں نے اوپر بنا رکھا ہے. تو اب اس کو بھی انہوں نے گرا دیا ہے.
اس مسجد کو گرا دیا ہے آج سے 2.5 سال پہلے، اور جو مزار تھا اس کو بھی گرا دیا ہے. اب وہاں پہ وہ مسجد نبوی کے طرز کا ایک بہت بڑا کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں، ٹھیک. جس کے دائیں بائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 5 اسٹار ہوٹلز ہوں گے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی جائے گی کہ وہ ہمارے ہاں بھی تشریف لایا کریں. اور جو فیلنگز کی آپ نے بات کی، وہ میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، ایک بندہ مومن جس کے اندر ذرا سی بھی پیارے نبی کی محبت موجود ہے، وہ جب اسی پیارے نبی کی باتوں کو آگے پہنچانے والے کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے فیلنگز کیا ہو سکتی ہیں. دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے، تینوں پاگ لگے رہا، وسدا رہے تو، کہ تیری وجہ تو ساڈے کول پیارے نبی دیاں گلاں آئیاں نے. سبحان اللہ، اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ.